فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین و مومنین کرام. آپ کا میزبان مرتضیٰ نگری اپنے انتہائی قابل احترام مہمان قبلہ مولانا نصرت بخاری صاحب کے ساتھ حرم شریف حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہیں. وہ مقام کہ جہاں ائمہ کا بصیرہ ہے، وہ مقام کہ جسے عش اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ مقام کہ جو اہل بیت کا گھونسلہ کہلاتا ہے، اس مقام سے آپ براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. رمضان المبارک، مقام مقدس، یعنی ماہ مقدس، مقام مقدس، دو بہترین خوبیاں ایک ساتھ جمع ہو کر آپ کے سامنے ہیں. دعاؤں کو طلب کیجئے اللہ کی بارگاہ میں حضرت معصومہ کا وسیلہ پیش کر کے. اس ماہ مبارک میں جہاں خداوند متعال دعاؤں کو مستجاب کرنے کا وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ ایسے ہی نہیں کرتا ہے. جس ماہ کو خدا نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے، اس ماہ میں، جس ماہ میں اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، اور ایسا مہمان کہ جو اپنا دسترخوان لے کر آپ کے گھر چل کر آ رہا ہے. آپ گھر نہیں جا رہے ہیں اللہ کے، یہ دنیا کی انوکھی مہمان نوازی ہے جس میں مہمان کے پاس چل کر میزبان آ رہا ہے. جب وہ آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے تو آپ کو مکرم و معظم جان رہا ہے. ایسی صورت میں وہ آپ کی کسی بات کو رد نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ آپ اس کریمہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں انسان کو کیا کرنا ہے، خود انسان کی کیا فضیلت ہو جاتی ہے جو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد انسان کا کیا مقام ہوتا ہے، خود روزے کی کیا اہمیت ہے، آپ کو روزے میں کرنا کیا ہے، اس سے متعلق ہم گفتگو کرنے کے لیے قبلہ کی طرف چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، بندہ حقیر کا آج آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، پہلی محفل ہے، پہلی نشست ہے. دعا گو ہوں پروردگار آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. یقیناً ناظرین کے لیے ایسے مقررین، ایسے خطباء اور علماء کا آنا اور ان کو سننا ضروری ہے کہ جن سے نہ صرف علم ملتا ہو بلکہ اصلاح بھی ملتی ہو. اور الحمدللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ممبر سے ہمیشہ اصلاح کی بات کی ہے، دلوں کو جوڑنے کی بات کی ہے، ہاتھوں کو ملانے کی بات کی ہے، دوسروں کی طرح لوگوں کو متنفر نہیں کیا. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بالخصوص بر صغیر میں جو ایک وبا چل رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان جو ایک رسہ کشی چل رہی ہے، الحمدللہ اس میں آپ جیسے علماء نے ہمیشہ مسلمانوں کے مابین اتحاد و یکجہتی کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو زمینی اور آسمانی اشرار اور بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے. قبلہ، ماہ مقدس ہے. اس ماہ مقدس میں کہ جس میں انسان کے ہر ایک عمل کا ثواب دوسرے مہینوں یا عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایسے ماحول میں میری آج آپ سے درخواست ہے، سب سے پہلا سوال جو میں کروں گا، چونکہ ایک پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر انسان اس وقت محتاج ہے. ایک بڑی تعداد ہے جن کو ایک دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہے جو دست خدا بن کر ان کی مدد کرے، جو اللہ کی طرف سے ان کا سہارا بنے، جو کار خدائی کو انجام دے. ایسے موقع پر اس ماہ مبارک میں صدقے کی، کسی کی مدد کی، کسی کے کام آنے کی دام درہم سخن کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ اور ہدایت ٹی وی کا کہ بہرحال انہوں نے توفیق عطا فرمائی. پروردگار کی شکر گزار ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں کہ ان کے جوار سے جو ہے وہ یہ گفتگو جو ہے وہ ناظرین تک ماہ مقدس سے پہنچ رہی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر کام کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے دنیا کی اس میں یقیناً
انسان کو ایک انسان کی ضرورت ہے. خدا کا نظام بھی ایسا ہی ہے. خدا نے دنیا کا سسٹم بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ یہ اسباب پر دنیا قائم ہے. اور یہاں پر ہم دعاؤں کو بھی طرف جب توجہ ڈالتے ہیں اس طرح کی کہ جہاں پر مولا کائنات بھی یہ کہتے ہیں پروردگار مجھے بہترین لوگوں کا محتاج بنا. یعنی یہاں پر ایسا یقیناً جب قرآن یہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ کہ تم سب محتاج ہو خدا کی طرف, وہیں پر تعلیمات اہل بیت بھی ہمیں وہی ظاہر قرآن ہی سے اخذ ہوئی ہوئی ہے کہ انسان دوسرے سے تعلق رکھ سکتا ہے یعنی لیکن اصل اس کی ڈپینڈنسی پروردگار پر ہو یقیناً. اس کے بعد وہ پھر دروں کو طرف. بہت بہترین علماء بزرگ علماء آیت اللہ مجتہد تہرانی بھی اپنے ایک دفعہ کلام میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں سبحان اللہ, تو تم سمجھ جاؤ کہ خدا جو ہے وہ اپنی طرف اپنی طرف تمہیں متوجہ کرانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ تم دوسروں میں تقیے رکھے ہوئے تھے, تم دوسروں پہ ڈپینڈ, وہ تمہارے سارے ڈپینڈنسی کو بریک کر اور یہ یاد رکھنا کہ جب تمہارے لیے سارے دروازے, وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا اب تمہارا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اب تم اس کی طرف متوجہ ہوگے جو سارے کام جس کے اختیار سبحان اللہ, جس کی طرف سے سارے دروازے تھے. ہاں, جس کی طرف سے سارے دروازے کرتے ہیں. بقول آغا دولابی کے خود حرم حضرت معصومہ میں دفن ہے, مرقد مبارک ہے اسی صحن کے پیچھے. ان کا فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار یار اس, کہ جو بھی گرفتار ہے اس کا مطلب ہے وہ گرفتار ہے یار ہے, اپنے پروردگار نے اسے اس مشکل میں ڈالا ہے. خوب تنہائی کرو, خلوت کرو. دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں یقیناً ماہ رمضان بھی ہے اور ہمیں ویسے بھی عام دنوں میں دوسروں کی مدد کرنی, انفاق کرنا, صدقہ خیرات کرنا یہ بہت ضروری ہے عام دنوں میں, لیکن اس مہینے میں تو زیادہ جو ہے وہ جیسے خطبہ شعبانیہ کے اندر اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ بہرحال تم انفاق کرو. حتیٰ افطار کے لیے کہا گیا کہ تم اگر جو ہے وہ ایک کھجور سے بھی افطار کراتے ہو تو ایک غلام کو آزاد کرتے ہو. اصحاب جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مثلا اگر یہ بھی نہ ہو, اور یقیناً اس زمانے میں حالات ایسے ہی تھے, عرب کے حالات تھے, اور کہا کہ آدھے کھجور سے ہی کروا دو, سبحان اللہ, حتیٰ پانی پلا کے کروا دو, سبحان تو بھی تم جہنم کی آتش کو اپنے آپ سے دور کر دو گے. تو یہ تو بڑی اپرچونٹی ہے کہ بہرحال جو خدا متعال نے آپ کو دیا ہے, جس حد تک دیا ہے, آپ ان حالات میں دیکھیں کہ اگر آپ کے دسترخوان پر 2-3 چیزیں ہیں, آپ ایک کم کر دیں, ایک کم کر لیں, ایک کم کر دیں, اور ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ کچھ چیزیں نہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا سا صبر تحمل کسی اور کے دسترخوان پر باعث رونق بن جائے, کسی کی خوشحالی بن جائے. یقیناً لوگ ہیں معاشرے میں ہیں, ہر ملک اور شہر میں ایسے لوگ ہیں بھوک اور جہاں مشکلات کا شکار ہیں, وائٹ کالر لوگ ہیں جو شاید تقاضا نہیں کر سکتے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کی خود نشاندہی کریں اور عزت نفس کو ان کی بچاتے ہوئے ان کی مدد کریں. تو بالکل جیسے بہت مشہور واقعہ ہے اسی طرح کے موضوعات سے سید مہدی بحرالعلوم کا, کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف اشرف میں ان جیسا کوئی تھا نہیں, بلکہ یہاں سامنے شیخین کا قبرستان ہمیں نظر آ رہا ہے, شاید ناظرین کو نظر نہ آ رہا ہو. یہاں پر مرزا قمی کا مقبرہ ہے, مرزا قمی جیسی بڑی شخصیت کہ جو خود کہتے ہیں ایک عالم دین سے خواب میں کہ کم کے معاملات کو بی بی سے مت کہا کرو, کم کے معاملات ہم حل کر دیں گے, بی بی دو جہان عالم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. مرزا قمی کے لیے کہتے ہیں کہ سید مہدی بحرالعلوم کے بارے میں بتا رہا تھا, مرزا قمی جب نجف جاتے ہیں اتباع زیارت پر تو سید سے کہتے ہیں کہ سید وجہ کیا تھی, ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے, ان کا اپنا بھی مرتبہ بہت بلند ہے, لیکن اس حضرت سید کے مقام کو دیکھ کر وجہ کیا تھی کہ آپ کہاں نکل گئے اس مقام پہ پہنچے اور ہم کہاں. علامہ طباطبائی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو بہرحال جب لوگ کم ہو جاتے ہیں اور تو وہ بتاتے ہیں, بہرحال قصہ طولانی ہے وہ, کہ مجھے وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم کو میرے سینے میں منتقل کیا ہے مسجد سیلہ میں. تو سید وہ سید کے ٹائم ہے, نجف اشرف ہے, ایک عالم دین کہتے ہیں میرے دروازے پر دق الباب ہوا اور میں نے آواز سے پہچانا سید کا غلام آیا ہے.
تو میں نے کہا سید نے بولا، کہا میں ابھی لقمہ کھانے والا تھا کھانے کا، تو آواز آئی تو میں چلا گیا. میں گیا تو سید میری طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تم کیسے شخص ہو، تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ بھوکا ہے اللہ اکبر، اور تم اپنے کھانا گھر میں کھا رہے کھانا ہو، کھا رہے ہو. تم کیسے مسلمان؟ کہا مجھے خبر نہیں تھی. کہا خبر ہوتی تو تم مسلمان ہی نہ ہوتے. اللہ یعنی اکبر. اگر آپ کو خبر ہو کہ آپ کے ہمسایہ بھوک میں ہے، مشکل میں ہے، تو آپ مسلمان نہیں اور ہیں. اس کے باوجود بھی آپ اس کی مدد نہ کریں. ہاں، تو وہ کہتے ہیں وہ چند دن سے اس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ کھجور ادھار لیتا ہے. آج اس کو دکان والے نے کھجور بھی ادھار نہیں دی ہے. اف 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 اف. تو یہ تشت لو کھانے کا دیا اور جاؤ، اور اسے یہ مت کہنا، یعنی نقطہ تربیتی ہے کہ تم اسے کہنا کہ اب میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں آج چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں. سبحان اللہ. تربیتی نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں، خاص طور پہ ان حالات میں، تو اس طرح کریں کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ بولیں کہ شاید مثلا میں اپنے گھر پھل لے کر آیا تھا، میں نے سوچا آپ کے یہاں بھی لیتا آؤں. میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدا تھا لباس، میں نے سوچا میں آپ کے بچوں کے لیے بھی خرید لوں. خب یہ حکایت مومن ہے، یعنی انسان کا انسان ہونا یہیں سے واضح ہو رہا ہے. سبحان اللہ. خود دیکھیں انسان خاص طور پہ مومن جب یہ جانتا ہے کہ دنیا مزرعہ الآخرہ ہے، تو آخرت کی کھیتی ہے، تو پھر میں یہاں سب اپنے لیے کیوں سمیٹ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ان حالات کے اندر اگر میں اپنے وجود سے باہر نکلوں گا، اس سے بہترین مہینہ کوئی نہیں ہے سبحان کہ اللہ. جہاں آپ کا ایک کھجور دینا ایک غلام آزاد کروا غلام رہا ہے. کو آزاد کا ثواب دے رہا ہے، آتش کی جہنم کو آپ سے دور کر رہا ہے. مطلب اور آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی واقعاً ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں زندہ رکھا، اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس گزشتہ سال کے اندر کہ ماہ رمضان کو درک نہیں کر پائے. بہرحال خدا ان سب کو غریق رحمت کرے، سب کی مغفرت کرے. مولانا اون نقوی صاحب کے جن کو آج خدا جو ہے غریق وہ ان رحمت کا کرے. واقعا جنازہ بھی تھا، ان کو دفنایا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے افراد جو کہ رضا سرسوی صاحب کچھ عرصے پہلے جی. بہترین مداح اہل بیت تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو شیخ نوروز نجفی صاحب بالکل ابھی چند دنوں پہلے ان کا استاد بھی العلماء، ایک استاد بہترین العلماء عالم ان کا دین. انتقال ہوا. اس کے علاوہ بھی آغا مصباح اس سال اتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت. ہمیں اتنا بڑا داغ دے گئے. جتنے بھی لوگ ہیں بہرحال، لیکن خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے کو درک کریں. یقیناً بہتر ہے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں اور اس فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں. قبلہ اگر آپ ایک لمحہ مجھے دیں تو میں اپنے محترم سننے والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. ناظرین کرام، میرا دعویٰ ہے کہ میں محب رسول ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں محب علی و بطول ہوں. وہی مولا کیا درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اپنے دسترخوان پر سیر ہو کے کھایا، تو تم مسلمانیت کے دائرے سے خارج ہو. ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے غور کیجیے گا کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کس علی اور کس بطول کو راضی کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچنا ہمارا فریضہ ہے یا نہیں؟ جس علی و بطول کی خاطر ہم اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہیں، جس علی و بطول کی خاطر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، ان کے فلسفے پر کبھی چلنے کی تگودو ہم نے کی ہے؟ جو کر رہے ہیں خدا ان کو ثابت قدم رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جنہوں نے بھول چوک کی ہے آج بھی ان کے پاس وقت ہے، پلٹیں. جتنا کر سکتے ہیں اس وبا کے دور میں، پینڈمک کے دور میں ہر پلیٹ فارم سے یہ درخواست کر رہا ہوں، ان لوگوں کی ضرور مدد کیجئے کہ جن کا دست پھیلتا نہیں ہے. دیکھیں وائٹ کالر لوگ بہت سارے ہیں جو بیچارے نکل کر مانگ کر نہیں کھا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں ان کے فاقوں کی خودکشیوں کی نوبت آ گئی ہے. خدا را ان کے دروازوں تک اپنی رسائی کیجئے، دست خدا بنیے. جب آپ دست خدا بنیں گے تو اللہ کا دست کرم آپ کے ہاتھ پر رہے گا. یہ بہت اہم ہے، اس بات کو نوٹ رکھیے گا. قبلہ بھی اسی بات کی تاکید کر رہے ہیں. میں قرآن کا عروج اور اس کی بہار ماہ رمضان ہے، یعنی قرآن کا صحیح ثمرہ. ویسے تو قرآن قیامت تک کے لیے ثمرات سے بھرپور ہے، لیکن اس کا جو بھرپور پیکج دیا ہے پروردگار نے وہ رمضان المبارک میں دیا ہے. ایک آیہ قرآنی کو پڑھنے کا ثواب، قبلہ کسی بھی چیز کو اگر ہم کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اس کا اتنا گناہ دیں گے، تو وہ 1 گنا 2 گنا 10 گنا 20 گنا 50 گنا 100 گنا بھی سمجھ میں آتا ہے. خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایک آیت کے پڑھنے کا 6600 کچھ گنا ثواب دوں گا، یعنی ایک قرآن کامل کے ختم کرنے کا ثواب. برصغیر میں ایک جو بڑی مشکل ہے قبلہ ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ مومنین کا قرآن کی طرف رجحان کم ہے. جتنا رجحان، جتنا میل
اہل بیت سے اطہار کی طرف ہے، اگر قرآن کی طرف بھی اتنا ہی میل ہو جائے بر صغیر میں تو ایک انقلاب برپا ہو جائے، کیونکہ روایات میں صریح ہے کہ قرآن و اہل بیت دونوں پیغمبر اکرم نے ہمارے درمیان چھوڑے ہیں، ان میں سے ایک کو مائنس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نہ اللہ کے قریب ہیں، نہ پیغمبر کے، نہ اہل بیت کے۔ ان سے قرآن کیوں کم ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں دیکھیں، یہ تو آپ نے حقیقت بات کی اور یہ بڑا درد ہے، اور ہم خود بھی اس درد میں شامل ہیں، اور ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں اس میں۔ اصل میں کلام الہی سے جب تک وجود محظوظ نہ ہو، لذت محسوس نہ کرے، اس میں وارد ہونا آسان نہیں ہے۔ بالکل لیکن بالکل ایسی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی حدیث اربع میاں میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی مکان کی قید نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ذکر سبحان اللہ۔ آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں خدا کا ذکر، اور بندہ ذکر نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیت تعلیمات یہی فرماتی ہیں کہ ذکر پہلے خدا دیتا ہے بندے کو۔ سبحان اللہ، یعنی توفیق الہی ہاں، شامل حال پہلے ہوتی ہے۔ بندہ اللہ بندے کو ذکر دیتا ہے، پھر بندہ ذکر کرتا ہے، پھر وہ ذکر دوبارہ عبدیت اور بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ذکر لے۔ اب یہ ہے کہ انسان جب اس کلام الہی کو محسوس کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال قرآن کی تلاوت اس مہینے میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے، باقی روایات میں بھی ہے کہ باہر کا مہینہ ہے، ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ تو پہلی تو چیز سٹیپ یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اچھا، اب تو ماشاءاللہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، پہلے آپ کو تھوڑا موٹیویٹ ہونا پڑتا تھا، ابھی تو یوٹیوب پر، فیس بک پر موبائل کتنے کے اندر چینل، لاکھوں اپلیکیشنز ہیں، آپ پلے کر دیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، نہیں آتا ہے تو سنتے نہیں ہیں۔ آتا ہے آپ سنتے رہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پہلا سٹیپ یہ ہے قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسرا سٹیپ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، سبحان اللہ، تفکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ ڈیلی ایک پارہ پڑھیں اور ڈیلی اس کا ترجمہ شاید ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن آپ 10%، 20% اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار مخاطب کر کر کیا اپنی مخلوق کو دینا چاہ رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، دیکھتے ہیں شب عاشورہ، دیکھتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کے لیے مہلت لے رہے ہیں، خیمے سے آواز آ رہی ہے، خیموں سے آواز آ رہی ہے۔ ہم اس انسیت کو پیدا نہیں کر پائے۔ ہم نے وہ قرآن کی جس طرح عراق میں، ایران میں، یا ایون دوسرے ممالک میں، کہ جہاں ان صبح قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، ہم معاشرے کو اس طرف ڈھال نہیں پائے۔ اس میں یقیناً اس میں ہماری اپنی ہے کہ ہم نے ایسے شاید ماحول نہیں بنائے، لیکن بہرحال اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں بہت اچھا سسٹم ہو گیا ہے، اب قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے، اور علماء اکرام قرآن کو ماہ رمضان میں تفسیر بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سی صورتیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ شروع کرنا چاہیے، اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ایک گھر کا ماحول، دیکھیں میں پہلے بھی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ کہ زندگی مصروف ہے انسان کی، چاہے بہرحال جس طرح کے بھی حالات ہیں، انسان اپنے روٹین میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کوشش کریں اس مہینے میں تھوڑا سا اپنی باقی چیزوں کو کم کریں۔ میں پہلے بھی بتایا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مہینے میں اپنی ملاقاتوں کو کم کر دیتے تھے، بالکل اور قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے۔ تو ہم بھی قرآن کے ساتھ، اور ابھی جو ہے وہ تیسرا روزہ گزرا ہے، ابھی کافی دن باقی ہیں، کوشش کریں شب قدر تک ہم قرآن کو درک کر سکیں، تھوڑا سا کوشش کریں گے، وہی بات ہے، آپ کوشش کریں، خدا خود آپ کی توفیقات میں یقیناً قبلہ لیس للانسان الا ما سعی، جتنا انسان تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے۔ اچھا قبلہ، مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو موبائل میں اردو ترجمے کے ساتھ تفسیریں بھی آ گئی ہیں۔ جی، مثلا یہ جو آیت ہے اس کا کانٹیکس کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، کس ماحول کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، نزول کیا ہے، سب کچھ ہے، بالکل بہترین چیزیں ہیں قبلہ۔ الحمدللہ قرآن کے اوپر کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے قبلہ۔ اصل میں ہمیں تب اندازہ ہوا قبلہ، بندہ حقیر نے خود اپنا ایک سینٹر اس قرآن کے حوالے سے کھولا، اور جب بچوں کی آمد و رفت ہوئی تو بڑے بڑے سلجھے ہوئے لوگوں کے بچے قرآن میں الجھے ہوئے تھے۔ یعنی
قرآن کو پڑھنے کے ابتدائی مراحل میں بھی وہ بچے نہیں تھے، ضعیف ہو. سنسیئر لوگوں کے بچے جن کو ہم معاشرے کے سنجیدہ افراد سمجھتے ہیں، ان کے بچے قرآن میں بے حد کمزور. یعنی وہ والدین جن کو پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے تھا، بالکل. انہوں نے جب اپنے بچے بھیجے تو وہ کمزور نکلے. ان کا لطف ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اشتیاق پیدا ہوا تو اپنے بچوں کو بھیجا کہ ہمارے بچے سیکھیں. اب استاد بہتر نہیں تھا، ماحول نہیں ہوا، جس طرح آپ نے فرمایا مصروفیات یا دیگر علوم کے پیچھے زیادہ ٹائم لگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ مشکل ہمیں نظر آئی ہے معاشرے میں یہ، اور آدمی بالکل آخر میں سوچتا ہے، اور جہاں دوسری چیزوں میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے وہاں پر اس کام میں انویسٹمنٹ کرنا اس کو مشکل نظر آتا ہے. وہ چاہتا ہے قرآن، ٹھیک ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے ہے کہ وہ ہدیہ طلب نہ کرے، یعنی مانگے نہ، اجرت نہ مانگے، ہاں، لیکن بہرحال آپ کو یا کسی کو بھی ہم آئمہ کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ استاد احترام کرتے تھے، تحفے تحائف ہدیہ اپنی طرف سے دیا کرتے تھے جو لوگ معلم قرآن ہوتے تھے. تو ہم خود انویسٹمنٹ کریں ان کاموں کے اوپر. اور بہترین کتاب ہے، اس سے بہترین کتاب نہیں ہے. ہم دنیا کی کتابوں کو خریدنے کے لیے لائنوں میں لگتی ہے دنیا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو جاویداں معجزہ ہے. اور فلاں کسی نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ چونکہ اس کا پیریڈ اور ٹینیور جو ہے وہ 4 سال فلاں ملک میں رہا ہے اور فلاں کام کا وہ ایکسپرٹ ہے، تو اس کی کتاب کے پیچھے ایک رش ہوتا ہے. قبلہ آپ خدا پہ یقین کریں، قبلہ اصل میں یہ ایک بڑی قسم پرسی کا عالم ہے. ہم نے جن شخصیت سے قرآن پڑھا، مولانا محمد گل مرحوم، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو پروردگار معطر فرمائے. 60-70 بچے ان کے گھر میں قرآن پڑھتے تھے. ہمارے محلے کے بچیاں الگ قرآن پڑھتی تھیں. میں تو شاہد ہوں آقا، میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے دیکھا. میں نے پہلا قرآن 8 سال کی عمر میں ان کے پاس ختم کیا. 1 روپیہ ان کی کسی نے مدد نہیں کی. 60-70 بچوں کو، وہ بھی غریب انسان تھے، ایک عالم دین تھے. پھر لوگ گلا کرتے ہیں علماء کے نام پہ. میں حیرت کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں ان کی زندگی کا آخر کیا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یقیناً ان کا اجر محفوظ ہے، لیکن دنیا میں جو تقاضا، جس طرح سے آپ نے فرمایا مادی دنیا کے حوالے سے جو ہمارا تقاضا تھا، ہم نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ قبلہ ہم کہاں تھے؟ بالکل ایسی، اس پر ذرا سی نصیحت فرمائیے گا. اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر معاشرہ جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں معاشرے میں جب آپ جس جگہ رہتے ہیں اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے نا تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر آتا ہے. اس کی مثال آیت اللہ حق شناس بیان کر رہے تھے اجتماع میں رہنے کے اور دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے پر، کہ ایک بہت اچھے شخص تھے اور ایک رات کسی محفل میں دیر ہو گئی. گھر والے چشم بے راہ یعنی انتظار کر رہے تھے، اور جب گھر دیر سے پہنچے تو گھر والے جاگ رہے تھے. انہوں نے گھر والوں سے عذر خواہی بھی نہیں کی کہ وہ ان سے عذر خواہی کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو دیر ہو گئی ہے، یا آپ انتظار کر رہے تھے. یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، اور سو گئے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کی آنکھوں میں شدید درد شروع ہو گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ گھر والے آنکھوں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، منتظر تھے، اور آپ نے ان سے عذر خواہی بھی نہیں کی. یعنی یہ گھر کی بات ہے، یعنی ایک گھر کا ہے کہ آپ نے کسی کے حق کو صحیح طرح ادا نہیں کیا، شاید زبانی تھا لیکن اس کے مقافات آپ کے وجود کے اوپر آنا شروع ہو گئے. تو آپ معاشرے میں جب ایسے لوگوں کو اگنور کریں گے جو کہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، جو تربیت کا کام کر رہے ہیں، خود مولا متقیان جو ہے وہ حدیث اربعہ میاں میں بچوں کی صحیح تربیت پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں تک صحیح طرح نہیں پہنچے تو مرجعے جو ہیں. ایک کال کی جانا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے محترم بھائی، کیا کہنا چاہیں گے اس خوبصورت محفل میں؟ مقام مقدس پر براہ راست آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ تو جی بالکل بہت مقدس ٹائم ہے، آپ مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے دل کی بات بھی کہہ سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں. قبلہ، یہ مقام مقدس، یہ پلیٹ فارم، یہ چینل آپ کے لیے حاضر ہے. کامران جی، بس دعا کرنی تھی کہ ہمارا جو کزن ہے کامران وہ بیمار ہے، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے. قبلہ، میں چاہوں گا کہ ایک مریض ہیں، ہاسپٹلائز. ضرور اللہ تعالیٰ ان کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. بلکہ جتنے بھی مریض ہیں حاضرین میں سے، اس کے علاوہ بھی ان سب کو پروردگار شفاء کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. قبلہ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ایک اور وہ
भाई साहब वो मेरे रिस्क के लिए देखें ये दुआ करना प्लीज। बरदर मोहतरम, मेरे रिस्क के लिए। हज़रत मासूमा का हरम आपके सामने है, आप खुद तवस्सुल करें शहजादी से बराह रास्त। जी बिल्कुल किया, वो तो किया बिल्कुल। जी जी, हम भी आखिर में दुआ करेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे में लोगों के साथ जो है वो सही किरदार के साथ पेश आए। नहीं आएंगे तो उसके अलावा देखें आज माशरे के अंदर इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत पर सही नहीं पहुँचोगे तो कहीं मर जाए, यानी उस ज़माने के अंदर जो एक ऐसा अकीदा होता था जो कि सही अकीदा नहीं है वो पहुँच जाएंगे। आज अगर माशरे में जवान बेराह रवी का शिकार नज़र आता है या खुदा न खास्ता मीडिया के एक बम्बार्डमेंट की तरफ से उसकी तरबियत ख़राब नज़र आती है, उसकी वजह ये है कि हमने भी तो उसकी तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं किया। सबसे बड़ा मसला ये है क़िबला के ताली, वो एक मिसाल है ना उर्दू में कि ताली दोनों हाथों से नहीं बचती है। हमारे साथ यही मामला है, एक तरफ से कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरियाँ हैं और दूसरी तरफ से जो लोग हैं उनकी भी कमज़ोरियाँ शामिल हैं। क़िबला एक मोहतरम की दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ की जाए। नुसरत शाहीन एक मोमिना हैं, मरीज़ हैं इंतहाई, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है। मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए परवरदिगार इनको अय्याम मुबारक के सदक़े में शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमाए। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। क़िबला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक और ख़ूबसूरत मकाम की तरफ आपको लेके चलता हूँ, एक और कमज़ोरी की तरफ भी आपका इशारा करूँगा। परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये वो महीना है, अपने महबूब के ज़बान से ये इरशाद फरमाता है कि ये वो महीना है कि जिस महीने में तुम्हारा सांस लेना भी इबादत है। सही। क़िबला मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो महीना कि जिसमें सांस भी तस्बीह हो, मेरे और आपके मुआशरे में उस रमज़ान के अंदर रमज़ान ही की पामाली बहुत होती है। लोग ये मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मुआशरे के अंदर राइज हैं। लोग रोज़ा तो रखते हैं, पर खुतबा शाबानिया में है कि कई ऐसे लोग हैं जो रमज़ान को पाते नहीं हैं, होते हैं रमज़ान में, रमज़ान को पाते नहीं हैं, इदराक रमज़ान नहीं करते हैं, रमज़ान उनको फ़ायदा नहीं देता है, वो रमज़ान से कुछ हासिल नहीं करते हैं। मेरा मकसद ये क़िबला कि रोज़ा रखने के बाद हम जो रोज़ा रख कर दूसरों पर एहसान करने वाला तसव्वुर करते हैं, उस रोज़े की कैफियत में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों से मसलन उलझते हैं, हमारे सारे दिन के रोज़े का क्या फ़ायदा हुआ क़िबला? अल्लाह की बारगाह में जो खुदावंद मुताल हमसे तकाज़ा कर रहा है उसको हमने कहाँ पूरा किया? अगर हमारी आँख महफूज नहीं है, हमारे कान, हमारी ज़बान, हमारा हाथ महफूज नहीं है, तो हमने इस रोज़े का इस्तक़बाल कैसे किया? इस हवाले से ज़रा सी माहौल को अपनी नज़र में रखते हुए ज़रा सी नसीहत फरमाइएगा। देखिए बात वही है कि एक कॉल की इजाज़त चाहूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यारी। अलैकुम सलाम मौला अली मदद। जी मेरी बहन, आप मकाम मुक़द्दस से इस माह मुक़द्दस में ये प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं मासूमा कुंभ में गई हूँ, होकर आई हूँ, ज़ियारत करके आई हूँ। माशाअल्लाह। मेरे सामने आँखों में मुझे वही मंजर सब नज़र आ रहा है। तो मैं अपने बच्चों के लिए, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल, हरम आपके सामने है। मौलाना से के नसे जिया कि मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगे, मेरे नासिर के लिए और शबीर के लिए और सब बच्चों के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती दे, बीबी मासूमा कुंभ के सदके सबको खैर करे, सबको से तंदुरुस्ती दे। हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में क़िबला सैयद से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो आप तमाम मोमिनीन के लिए ज़रूर दुआ फरमाएँ इस मकाम मुक़द्दस से, माह मुबारक मुक़द्दस में इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क़िबला उसी सवाल की तरफ चलेंगे कि ये माह मुक़द्दस कि जिसमें इंसान की सांस भी तस्बीह है, हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से? बात यही है कि रोज़ा जो है वो भूख और प्यास का रोज़ा नहीं है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि वो शख्स जो रोज़े को दर्क नहीं करता या रोज़े से फ़ायदा नहीं उठा पाता या रमज़ान उसको कुछ नहीं दे पाता, उसकी वजह यह है कि वो इस माह रमज़ान की उस रूह को नहीं पहचानता। क्योंकि देखें परवरदिगार जब अपनी ज़ियाफ़त में बुला रहा है तो परवरदिगार एक अजीब कानून के साथ बुला रहा है। यानी दुनिया में जब लोग ज़ियाफ़त पे बुलाते हैं तो खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुदा भूखा प्यासा बुला रहा है। उसके पीछे जो है वो एक राज है, एक हिकमत है। वो क्या है कि देखिए इंसान का जिस्म जो है वो मुरक्कब है रूह और बदन का। बिल्कुल सही। जहाँ बदन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ रूह को भी उसकी खुराकों की ज़रूरत है। क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब माह रमज़ान जो है वो असल में रूह को खुराक देने के लिए है, और उस रूह को खुराक देने के लिए परवरदिगार चाहता है कि कुछ देर के लिए
اس بدن کا تعلق جو مادے سے جڑا ہوا ہے تھوڑا بریک ہو جائے. جب وہ اس سے بریک ہوگا تو روح خود بخود پرواز کی طرف آئے گی. اصل ہدف یہی ہے. لیکن اگر ایک شخص صرف بھوکا اور پیاسا ہے, نہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے, نہ اس کی زبان کو ہے, نہ اس کے کان ہے, یعنی نارمل ہے, عام دنوں کی طرح رمضان دنوں کو کی گزار طرح رہا ہے, صرف بھوکا اور پیاسا ہے. بھوکا اور پیاسا یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کو کھانا ہی نہیں ملتا یا دیر سے کھانا کھاتا ہے, وہ کہتا ہے چلے روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے, شاید وہ کہیں آہستہ آہستہ یہ روزہ اس کی تربیت کر بیٹھے. لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے, صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے. تمہاری آنکھ بھی جو ہے وہ اسی حالت میں رہے, یعنی واقعاً تم اپنی آنکھوں کو حرام کی طرف متوجہ مت کرو. تم اپنے کانوں کو غیبت سے, تہمت سے, برائیوں سے بچا کر رکھو. اپنی زبان کو, خطبہ شعبانیہ میں ہے, اپنے اخلاق کو بہتر کرو. اپنے زیر دستان کے ساتھ جو تمہارے نیچے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ایک کال کی جانا چاہوں گا قبلہ, یہ آپ ہی کے محبت کرنے والے اور چاہنے والے حضرت معصومہ کے محبین ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی میں کراچی سے بول رہی ہوں, تزین زہرا بول رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن, جی میری بہن, فرمائیے گا. جی میں بی بی کا روزہ سامنے ہے, ہم خود بھی دعا مانگ رہے ہیں, لیکن سب سے میری گزارش ہے کہ آپ دونوں بھائی میرے لیے دعا کیجیے کہ ہم زیارت کے لیے بہت تڑپ رہے ہیں آنے ضرور کے لیے. انشاءاللہ, ضرور یہ کرونا ختم ہو, ہم زیارت پہ آ سکیں, بہت دعا کیجیے گا. ضرور انشاءاللہ, ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میری بہن, کیا کہنا چاہیں گے اس مقام مقدس سے پروگرام آپ کی خدمت میں, یہ محفل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم دعا کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آئیں کربلا میں. یقیناً یقیناً انشاءاللہ خداوند میں متعال اور میں اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کے اور اپنے ہسبینڈ کو. سلامت رہیں انشاءاللہ. ضرور ضرور. پروردگار آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم شرفیابی دیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جلد بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. قبلہ پھر پلٹ کر اسی طرف آتے ہیں. میں عجیب کشمکش میں ہوں اس مہینے میں قبلہ. پروردگار عالم انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ 16-17 گھنٹے اپنے وقت کے اعتبار سے بھوکا رہے, پیاسا رہے. پروردگار عالم انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنے ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھے جیسے میں نے کہا ہے. پروردگار عالم تقاضا کرتا ہے کہ تو اس ماہ میں یہ کر. پروردگار عالم تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے تو اس ماہ میں وہ کر. یہ ممکن ہے کہ ایک انسان آپ سے سارے تقاضے کرے مگر آپ کے کسی تقاضے کو پورا نہ کرے؟ ہاں. کتنا محترم و مکرم ہو جاتا ہے انسان جب انسان اس مہینے میں اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بیان فرمائیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. افطاری سے قبل اگر ہم اپنے ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیا نتیجہ آئے گا؟ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی آپ سے ہم کلام ہوگا. کلیم اللہ تھے, کہ کیا آپ سے کوئی اور کلام ہوگا جس طرح کہ وہ خود کلام کرتے ہیں. تو پروردگار نے کہا ہاں موسیٰ, ایک امت ہوگی میرے اور تمہارے درمیان میں, پھر کئی حجابات ہیں, لیکن ایک امت ہوگی اور کا ایسا وقت ہوگا کہ جب اس کے اور میرے درمیان میں حجاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا. کہا وہ اس امت کا وقت کہ جب وہ روزے کو افطار کر رہی ہوگی, اس سے پہلے کا جو وقت ہوگا اس کے یعنی روزے دار یعنی صائم کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا اگر وہ اس وقت مجھ سے کلام کرے. تو دیکھیں یہی تو خاصیت ہے اب اس وقت میں کہ جہاں سارے حجاب ہٹے ہوئے ہیں, آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہیں. آپ کیا مانگ رہے ہیں اس وقت؟ آیا مانگ بھی رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے, یا انتظار میں ہے کہ اذان ہو کھاؤں اور میں کیا بات ہے بھائی, افطار آئے اور کسی طرح سے میں پانی پیوں, اذان کا وقت ہو, یا یہ بہتر وقت ہے کہ اگر آپ پہلے عبادت کریں, نماز پڑھ لیں, مغرب کی پڑھ لیں, حد اقل مغرب کی پڑھ لیں, یعنی آپ اسی روزے کی حالت میں خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اس کے بعد جب آپ اس نعمت پر بیٹھیں جو بھی خدا نے آپ کو دی ہے, اس وقت خدا سے ہم کلام ہوں, نہ صرف اپنے لیے
بلکہ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے لیے کہ روز جمعہ ہے، روز متوقع ظہور ہے، یعنی پہلی دعا ہی یہی ہو خدا سے پروردگار اپنی آخری اجرت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اس کے بعد سب مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ یہ بیماری دور ہو، وبا دور ہو، لوگ زیارت پہ آ سکیں، ہاں جمعرے پہ جا سکیں، آسانیاں پیدا ہوں۔ بہرحال جو لوگ اسیر ہیں، کراچی میں بھی لوگ مسلسل دھرنے بہت سارے میں لوگوں بیٹھے نے ہوئے ہیں، دعائیں کی ہیں، دعائیں ہیں، اسیر ہیں دھرنوں میں، مختلف ممالک میں بے گناہ اسیر ہیں لوگ، ان سب کو خدا آزاد کرے اس مہینے کے صدقے میں۔ آزاد ہونے کا مہینہ ہے، اب یہ وہ مقام ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ جب میں درمیان میں حجاب نہیں ہے، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی خطبہ شعبانیہ میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے۔ کیا بات، تم دعا کرو، اور اتنی دعائیں کہ جیسے دعا کی دیکھیں آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، جو بہترین آواز ہے حضرت معصومہ میں، دعا افتتاح ہے، دعا سحر ہے۔ اور آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی راتوں کو تم دعا ابو حمزہ کے ساتھ گزارو، تم خود محسوس کرو گے کہ اپنے وجود میں ایک تبدیلی محسوس کرو گے کہ اگر یہ چند راتیں تم نے دعا ابو حمزہ کے ساتھ گزاری، تم خود کسی ایک مقام پر پہنچے ہوئے ہوگے۔ ترجمہ قبلہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ سے وصل کا، اتصال کا جو خوبصورت طریقہ امام اہل بیت نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ترجمہ ہم نہیں پڑھتے ہیں قبلہ۔ اب تو آسانی ہو گئی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بہت سارے آپ کے لیکچرز میڈیا کے حوالے سے موجود ہیں انٹرنیٹ پر بھی، اور آپ نے بہت تقریریں کی ہیں، یہ جو ترجمے کیے ہیں علماء نے بیٹھ کر، آپ جیسے بزرگان نے ان مومنین تک پہنچائے ہیں، ان سے کیوں استفادہ نہیں کرتے؟ ہاں دیکھیں، یہی ہے کہ دیکھیں دعا پڑھنا عربک میں بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں کیا کہہ رہی ہے، آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں کیا ہے۔ جیسے دعا ابو حمزہ میں الہی لا تعذبنی بنقوبتک، اے میرے پروردگار تو مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ بات ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں امام جو ہے وہ اس طرح ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ یہ مانگو تم اپنے پروردگار سے کہ عذاب سے مجھے ادب نہ سکھا پروردگار، اور پروردگار تیرے علاوہ میں ہے کیا، میں کہاں جاؤں گا تیری اس بارگاہ کے علاوہ، میں خود تیرے سامنے آیا ہوں، نہ تیرے غیر کے سامنے آیا ہوں۔ میرے خیال میں اگر ہم آہستہ آہستہ اس وادی میں وارد ہوں اور ترجمہ ہی چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، دعائے سحر کتنی بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألوک ببہائک، پروردگار میں تیرے اس نور کی، تیرے اس روشنی کا سوال کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نہ نور ہے نہ روشنی ہے، اور تیرے کل کے کل روشنیوں کا پروردگار تجھ سے سوال۔ اور مزے کی بات ہے کہ پوری دعا میں سوال ہی نہیں ہے، کیا بات یہ وہ دعا ہے خاص طور پہ دعائے سحر کے جس میں پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کا، کہ تیرا جمال سب سے بہترین جمال ہے، اور تیرے سارے جمالوں کا واسطے سے سوال کرتا ہوں، مگر آخر تک سوال کوئی نہیں ہے۔ یہی اس دعا کی خوبی ہے، ہم سمجھیں کہ ہم کس کی بارگاہ، خدا ہمیں ایک وادی میں لانا چاہ رہا ہے، ایک ایسی وادی میں جہاں بندہ ہے اور اس کا خالق ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے شہر اللہ کہا، ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام آخر دعائے الوداع ماہ رمضان میں کہتے ہیں کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ وہ ان کی حقیقتوں سے واقف ہیں، اور ہم جو ہیں وہ بہرحال ظاہری چیزوں میں ہی گھوم رہے ہیں۔ قبلہ ایک فطری چیز کی طرف آپ کو لاتا ہوں، آپ کو بھی لطف آئے گا اس پر بات کرنے میں۔ ایک کال ہے، پھر اس کی بات اسی طرف لے کے آؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جی ابھی جو آپ ٹاپک چل رہا ہے روزوں کے متعلق، جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ تاکید ہے کہ اگر نماز مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کیا جائے، لیکن کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت سوشل اور وہ ہے کہ گھر والے انتظار کر رہے ہیں آپ کا، تو آپ یہ کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھیں، لیکن بعد میں بھی اگر گھر والوں کی وجہ سے آپ نماز کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس وقت یہ تھوڑا سا پیاس اور اس کی شدت کی بات نہیں ہے، ویسے گھر والوں کا ہی اگر دل میں خیال ہو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ ہماری وجہ سے بیٹھ گئے، میں آپ کو نماز پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے قبول ہوگی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی کال لیتے ہیں، پھر قبلہ سے جواب بھی لیتے ہیں اور ایک واقعہ بھی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام مولانا صاحب کو، اور آپ کو بھی میرا سلام۔ بہت شکریہ۔ اور میں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، سلامت اور میں معصومہ قوم کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم یا معصومہ قوم۔
بس میرے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں، بالخصوص مومنین کے حق میں دعا کیجیے کہ مسلمان سب خیریت سے رہیں، مومنین خیریت سے رہیں الہی اور آمین۔ اس بیماری سے نجات ملے۔ اللہ تقریباً 30 سال پہلے معصوم کو ان کی زیارت کے لیے میں آیا تھا، اس اللہ کے بعد دوبارہ موقع نہ مل سکا۔ دعا کیجیے کہ پھر پروردگار معصوم کو ان کی زیارت کی طرف آ سکیں۔ پروردگار بحق حضرت معصومہ سلام انشاءاللہ اللہ علیہ تعالی آپ کا نصیب انشاءاللہ زیارت آپ کے نصیب میں لکھے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ میں محمد عباس رضوی ٹورنٹو سے بات کر رہا تھا۔ سلامت رہیے۔ آپ سب کو میری دعائیں ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ بہت خدا شکریہ، حافظ۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، بہت شکریہ۔ قبلہ ایک فطری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، مثلا جب ہم کسی انسان سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کر 10-15 تعریفیں تو ہم اس کی کر ہی دیتے ہیں۔ قبلہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کا مزاج نرم ہے، آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں، آپ تو پیار محبت کا پیکر ہیں، آپ تو الفت کا پیکر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ فلاں ہیں، 2-4 لگا کر بھی تعریفیں کر جاتے ہیں۔ اتنی تعریفیں اگر میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعائے ابو حمزہ صومالی کی روشنی میں، دعائے سحر کی روشنی میں اسی ترجمے کو پڑھ کر انہی کو عربک الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں کروں تو کیا اس بندے کی طرح وہ مجھے نہیں نوازے گا؟ قبلہ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اصل میں خدا تو خدا ہے، بندہ جو ہے وہ کسی کو، آپ کسی بندے کو کچھ دیں یا کچھ اس سے کہیں وہ بھی خالی نہیں چھوڑتا، وہ خالق ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے وہ والا۔ بھی بہرحال کثرت کے لیے بیان کیا گیا، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی سبحان کوئی اللہ۔ مثال نہیں ہے، نہ اس کے کوئی جیسا ہے، اور یقیناً جو بھی وہ دے رہا ہے یا دیتا ہے وہ سب اس کی عنایت ہے، شک نہیں۔ سب اس کا اپنا لطف اور کرم ہوتا ہے۔ ہم درک نہیں کرتے، ہم اس کی رحمتوں کو پہچان نہیں پاتے، محسوس نہیں کرتے۔ اور جیسا ہماری سسٹر نے کیا کہ نماز پڑھا ہوتے ہیں، خیال جو ہے وہ گھر والوں کی طرف ہوتا ہے۔ یقیناً اسلام ہمارا سخت نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ جو ہے وہ اپنے اوپر جبر کریں یا دوسروں کو جبر کرائیں، یا بچے اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ اس میں ہیں تو آپ بولیں نہیں پہلے نماز پڑھو۔ آسانی یقیناً ہے، لیکن بہرحال اگر پاسبل ہے اور کوئی، اور بلکہ سب کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں آپ 16 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، اول وقت اگر آپ نماز پڑھ لیں اگر تو اس 5 کی منٹ اپنی اور- برکات ہیں۔ ہاں، برکات ہیں۔ قبلہ میں آغائے قراتی کا ایک واقعہ، آپ ناظرین نہیں جانتے ہوں گے، بہت سارے مفسر قرآن ہیں، قبلہ بالکل۔ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آغائے قراتی کہتے ہیں کہ میں ایک شہید کے گھر گیا، وقت نماز ہوا، میں نے جا کر سنک پہ وضو کیا، شہید کا بوڑھا باپ خمیدہ کمر کے ساتھ تولیہ لے کر میرے پاس آیا، میرے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس نے کہا قبلہ آپ ہاتھ صاف کر لیں۔ تو آغائے قراتی کہتے ہیں کہ میں نے دین کو جاننے والا بن کر ان سے کہا کہ قبلہ جب تک یہ وضو کا پانی ہاتھ سے ٹپکتا رہے گا اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ لکھتا رہے گا، ثواب لکھتا رہے گا میرے نامہ اعمال میں۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ قبلہ کہیں کوئی ایسی روایت بھی ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ اگر کوئی بزرگ آپ کے احترام میں آ کر کھڑا ہو تو اسے رد نہیں کرتے ہیں۔ آغائے قراتی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرا سوچنے کا پیمانہ بدل گیا، میں نے ان بزرگ سے کہا کہ قبلہ میں نے دین پڑھا ہے، دین سمجھا نہیں۔ ہاں بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ آپ اپنے ماحول، اطراف اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور بہرحال یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے یقیناً کہ اس میں آپ تربیت کریں۔ لا اکراہ فی الدین ہے، اور پھر دین میں جبر بھی نہیں ہے، اور نہ کہ شاید جیسے ہوتا ہے میری جتنی معرفت ہو سکتا ہے بچے کی اتنی معرفت نہ ہو سکتا ہے خاتون خانہ کی اس طرح معرفت نہ ہو۔ ہمیں کسی کے اوپر وہ اجبار اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے جو ہے وہ کر۔ قبلہ ایک سوال جو امپورٹنٹ ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، آپ کی گرفت بھی ہے اس کے اوپر، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو موبائل ہمارا شریک زندگی ہو گیا ہے نا قبلہ، 24 گھنٹے کا، بیوی بچے اگر 10 گھنٹے ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں الجھن نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسی ایک ہمارے ساتھ کمپلسری آئٹم ہو گیا، ہمارے وجود کا حصہ ہو گیا، اگر آدھے گھنٹے نہ ہو تو ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا استعمال کتنی احتیاط سے کرنا چاہیے کہ انسان مفت کے گناہوں کی لسٹ میں نہ چلا جائے؟ دیکھیں اس کا تو بیسٹ یہی ہے کہ اگر اس کو استعمال بھی کر رہا ہے تو اس میں ہم اپنے موڈز کو چینج کر دیں۔ جیسے انسان بیک گراؤنڈ چینج کرتا ہے، جیسے انسان جو ہے وہ کلر اور لائٹ چینج کرتا ہے نا، اس کے موڈ کو اسلامی کر دے۔ کم از کم یوٹیوب پر، فیس بک پر درس آ رہے ہیں، اگر ان کو سنیں، قرآن سنیں، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن کو سنیں، ترجمے کو سنیں، بالکل اس میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں۔ ایک کال کی جائے بالکل بالکل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو یہی بالکل ایک یہ کرے. دوسرا یہ کرے کہ اگر اس کو منیمائز بھی کر لے, جس طرح عام دنوں میں بہت زیادہ دیکھتا ہے, رپلائی کرتا ہے, جواب دیتا ہے. خدا کی کتاب, خدا آن لائن ہے, ویسے ہی خدا آن لائن ہے, وہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے. خدا ویسے ہی آن لائن ہے, لیکن وہ ہر وقت آن لائن ہے. وہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام کتنا پڑھ رہا ہے, دنیا کے ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے, واٹس ایپ کے فارورڈ میسیجز پڑھ رہا ہے, لوگوں کے سٹیٹس دیکھ رہا ہے جا جا کے. میرے سٹیٹس سے کتنا واقف ہے, میرے کلام کو کتنا پڑھ رہا ہے. اس مہینے میں کوشش کریں خدا کے ساتھ کے رابطے کو محکم کریں. یہ دنیا کے رابطے کھوکھلے ہیں. فکر کو تبدیل کرنا, تبدیل کریں, فکر کو تبدیل کریں, سوچ کو تبدیل کرنا. بالکل. ایک چیز اور قبلہ جو اس ماہ میں خصوصی طور پر جو ہونی چاہیے, اس کا وہ سوال میں آپ کی خدمت میں کر کے, یقیناً وقت بھی قریب ہے تو چاہوں گا کہ سمیٹیں اس پروگرام کو. صلہ رحمی کا مسئلہ جی اس ماہ میں, اچھا ہمارے خاص طور مجھے دوسرے معاشروں کا تو زیادہ علم نہیں ہے کہ وہاں ان کی سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے, ولی برصغیر کے اندر یہ بہت مشکل ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے لیے یہ کیا, ہمارے اپنوں نے ہمارے لیے وہ کیا, ہمارے تو اپنے ہی کھودتے ہیں ہمارے لیے. خداوند متعال آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ان بہانوں کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو پھینک دیں, یا اللہ صلہ رحم کرنے کو افضل ترین عمل قرار دیتا ہے؟ دیکھیں صلہ رحم تو ویسے بھی جو ہے وہ بہترین عمل میں سے ہے, اور ماہ مبارک رمضان میں تو خاص طور پہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اس سے مگر. حدیث اربعہ میں بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے ارتباط رکھو, چاہے وہ ایک سلام کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی صرف سلام کر دینا, جیسے آج کل کا میڈیا کا دور ہے, تو آپ واٹس ایپ پہ کسی بھی چیز پہ سوشل ایپ کے ذریعے سے آپ اس کو سلام کر دیں, احوال پوچھ دیں. اور خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی خدا کو جو ہے وہ رکھو, اور ایک دوسرے کے ساتھ تقاضا کرو, اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں میں اپنے عمل میں کوتاہی مت کرو, کیونکہ خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لیکن صلہ رحمی جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے کی جا سکتی ہے. مال کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے شخصیت, ایک اس کو اللہ نے اگر حیثیت دی ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے کسی کی صلہ رحمی کر سکتا ہے, کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. روایات بہت ساری معتبر ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ جو بھی اپنے جان کو, رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, جو بھی اپنے جان کو, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صلہ رحمی میں کوشش کرتا ہے, پروردگار اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنے عزیزوں کی مشکلات کو حل کرنے اپنے والا, مال کو ہاں صلہ رحمی کے لیے استعمال کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو خدا جو ہے وہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے. اور روایات کا مجموعہ جو صلہ رحمی کے اثرات کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کا فقر یعنی محتاجی ختم ہو جاتی ہے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. زمین جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے, بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں انسان میں بڑی زندگی میں گرفتار ہوں, یہ نہیں پتا ہوتا کہ گرفتار کس وجہ سے ہے, کیا مشکل ہے. شاید کسی صلہ رحمی یا کسی مشکل کی وجہ سے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کی ہے, کئی عرصے ہو گئے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے, رجب علی خیاط کا واقعہ ہے. ان کے پاس خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ فلانا تاجر ہے, بڑی مشکلات ہیں اس کو. اس نے کہا کہ میرا مسائل حل نہیں ہو رہے. اس نے کہا رجب علی شیخ کے پاس جاؤ. شیخ کے پاس پہنچے, کہا میرے مسائل, کہا کبھی حل نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا اتنی مدت ہو گئی, تمہاری بہن جو ہے اس کا شوہر مر چکا, کیا تم نے اس کے بچوں کی یتیموں کی خبر لی؟ سبحان اللہ. کتنا عرصہ ہو. کہا جاؤ اپنی بہن کو خوش کرو, اللہ اس کے گھر کو دو, اس کو جو اس کو دے سکتے ہو اس کو دیو. اور پھر اس نے یہی کیا, اس نے اپنی بہن کے گھر اور چیزیں جو دی, اس کا کام اور کاروبار جو ہے وہ چلنا شروع. یعنی صلہ رحمی انسان کی مشکلات میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے. بالکل ہے. صلہ رحم کرنا ایک تو زندگی کو کم کر دیتا ہے, اس کے علاوہ ساری مشکلات ہیں. روایت کہتی ہے گناہوں کی بخشش سے صلہ رحمی. اللہ. اگر آج آپ کسی کو فون کر دیں, اپنے رشتہ دار کو, اپنے عزیز و اقارب کو, رمضان ہے, حال احوال پوچھ لیں, کچھ بھی پوچھ لیں, دعاؤں کی درخواست کہہ دیں, آپ کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی.
آپ کا قیامت والے دن حساب کم آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان نہیں آج اللہ. آپ کو اگر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, نفس کو بھاری لگ رہا ہے کہ میں اپنے کزن کو فون کروں, میں اپنے پھپھو کو فون کروں, میں اپنے ماموں کو فون کروں, لیکن جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کا حساب ہو جائے گا. اور آخر میں ہے کہ خدا کی رحمت کو انسان اپنی طرف جو ہے وہ جلب کرتا ہے, اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. میرے خیال میں بہترین مہینہ ہے, اور اسی مہینے کے صدقے میں ہم بہرحال, آج کل تو آسانی ہو گئی ہے, خرچ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, اور اس ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ, سلامت رہیے, آباد رہیے, پروردگار آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقین کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ مومنین تک بہت سارے میسیجز پروگرام کے حوالے سے گئے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان ہے, مقام مقدس سے 2 شعر اگر آپ اجازت دیں تو منقبت کے پڑھ کر اس کو مومنین کی مشکلات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توسل بنائیں گے. ناظرین کرام, ایک درود پاک کا نذرانہ آپ سے چاہوں گا, 2 اشعار آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, اور یہی اللہ کی بارگاہ میں اس ذکر خیر کو وسیلہ بنا کر آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ, اسی لیے پڑھ رہا ہوں. مولا نہیں چھوڑا میرے آقا نہیں چھوڑا, دشمن کے ڈر سے یا علی کہنا نہیں چھوڑا. مولا نہیں چھوڑا میرے آقا نہیں چھوڑا. اور دیکھیے اے عشق علی میں سمے تمار نے تیرے, اے عشق علی میں سمے تمار نے تیرے, مر کر بھی عقیدے کا محلہ نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑا میرے آقا نہیں چھوڑا. اور ہم گنہگاروں کے لیے ایک شعر عرض کروں گا. ایک لمحہ تھا شبیر کے ہاتھوں میں مقید, ایک لمحہ تھا شبیر کے ہاتھوں میں مقید, حرنے شب عاشور وہ لمحہ نہیں چھوڑا. مولا نہیں چھوڑا میرے آقا نہیں چھوڑا. اور میری ماں بہنوں کے لیے خوبصورت پیغام ہے. ایک لاش اسلام کی حرمت کے علاوہ, ایک لاش اسلام کی حرمت کے علاوہ, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. مولا مولا مولا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ ریحان اعظمی صاحب کا یہ کلام میں نے آپ کی سماعت میں اور مومنین کی سماعتوں کو ہدیہ کیا ہے, ان کی ارواح کو بھی شامل حال کرتے ہوئے تمام مومنین جن لوگوں نے اپنی بیماریوں کی, کاروباری مشکلات کی اور اولاد کے نہ ہونے کی درخواستیں ہم سے کی ہیں, پیغامات بھیجے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے ایک اجتماعی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار ان ایام کا تجھے واسطہ, روز جمعہ ہے, روز متوقع ظہور ہے, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ جو بھی ناظرین ہیں, حاضرین ہیں, جنہوں نے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا, اپنے دلوں میں دعائیں رکھتے ہیں, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جنہوں نے زیارت کے لیے تمنا کا اظہار کیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے, پروردگار ان سب کو تمام زیارتوں کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان میں شب قدر میں جو ہے وہ تقدیریں لکھی جائیں گی, پروردگار ان سب کی ہماری اپنی تقدیروں میں زیارت کربلا جو ہے اس سال نصیب فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں اسیران کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور رہائی جب سے عطا فرما. اور جس طرح جو بھی ٹیم
اور جو بھی عوامل ناظرین تک یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور جو بھی جس طرح کے بھی لوگ اپنی خدمات کو پروردگار انجام دے رہے ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم بہت صلی شکریہ، علی اللہم محمد عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، یہ ایک کمرشل ٹی وی چینل نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ چینل آپ لوگوں کی محبتوں سے، آپ کے کوآپریشن سے، آپ کے پیار سے چلتا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جو یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ ایک پیغام بن کر لوگوں تک جاتی ہے، اور وہ پیغام جب کسی کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کے اجر و ثواب میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس کا حصہ بنیے، اس کا بازو بنیے۔ نہ صرف اس کا بلکہ دین اسلام کی راہ میں جو بھی اخلاص سے کام کرنے والے ادارے ہیں، سب کو اپنی نگاہ میں رکھیے، کیونکہ یہ ادارے معتبر ہیں، یہ ادارے محترم ہیں۔ جہاں میڈیا کی یلغار ہم کو شیطانی امور کی طرف لے کر جاتی ہے، وہیں یہ ادارے ہم کو اللہ کی طرف، اہل بیت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ وہ پروردگار کے جو آپ کا اور میرا مالک و خالق ہے، وہ پروردگار کے جس کے لطف و کرم سے یہ دنیا چل رہی ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ہم کو اہل بیت جیسے وسیلے عطا کیے، ہماری زندگی پر اپنا لطف و کرم رکھا۔ اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر اور قبلہ کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے سلسلہ گفتگو میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔